کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گرے تو وہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا راز بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا راز جو آپ کی زندگی بدل دے، یا شاید آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی دنیا میں لے جائے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف ایک جادوئی آئینے کے پیچھے چھپا ہو۔ آج کی کہانی ایک ایسی شہزادی کی ہے جس کے بالوں میں چاندی کی چمک تھی اور جس کے قدموں تلے زمین سونا بن جاتی تھی، لیکن اس کی تقدیر میں ایک ایسا امتحان لکھا تھا جو کائنات کے کسی نقشے پر موجود نہیں تھا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، جب بادل زمین کے بہت قریب ہوا کرتے تھے اور درخت انسانوں کی زبان سمجھا کرتے تھے۔ ایک عظیم عالی شان سلطنت فلکبوس کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زویا تھا۔ زویا عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کے طویل گھٹنوں تک آتے ریشمی بال تھے جو رات کی تاریکی میں ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ زویا کو شکار یا سونے چاندی سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں محل کے قدیم کتب خانے میں ایسی کتابیں پڑھتی تھی جن کے صفحات اب پیلے پڑ چکے تھے۔ ایک دن اسے ایک ایسی کتاب ملی جس کا سر ورق انسانی چمڑے جیسا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس پر کوئی عنوان نہیں تھا۔ جیسے ہی زویا نے اسے کھولا، پورے کمرے میں ایک نیلی روشنی پھیل گئی اور کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ خاموش جنگل کے عین وسط میں ایک ابدیت کا چشمہ ہے جس کا پانی اگر کوئی سچے دل والی لڑکی پی لے تو وہ پوری دنیا کے دکھ ختم کر سکتی ہے، لیکن یاد رہے اس راستے پر قدم رکھنے والا اپنے سائے سے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ زویا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس چشمے کی تلاش میں جائے گی تاکہ اپنی سلطنت میں پھیلی غربت اور بیماری کا خاتمہ کر سکے۔ زویا تنہا محل سے نکلی۔ جیسے ہی اس نے خاموش جنگل میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بنبناہٹ تھی۔ وہاں کے پرندے گاتے نہیں تھے بلکہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ اچانک اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی جس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ جنگل کی بدروحیں انہیں چھیننا چاہیں گی۔ اگر تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ زویا ڈری نہیں، اس نے ہمت سے کام لیا اور آگے بڑھی۔ راستے میں اسے ایک زخمی ہرنی ملی جس کے سینگ صدف کے بنے ہوئے تھے۔ زویا نے اپنے ریشمی بالوں کا ایک حصہ کاٹ کر اس ہرنی کے زخم پر باندھ دیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ جیسے ہی بالوں نے زخم کو چھوا، ہرنی ٹھیک ہو گئی اور وہ ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی خوبصورتی کی پرواہ کیے بغیر ایک جان بچائی۔ میں تمہیں نور کا چراغ دیتی ہوں جو تمہیں اس سائے سے بچائے گا جو تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ جنگل کے آخری سرے پر ایک ایسی وادی تھی جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی تھی۔ وہاں قدم رکھتے ہی زویا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا سایہ اس سے الگ ہو کر دیواروں پر ناچ رہا تھا۔ وہ سایہ زویا کی آواز میں بولا، واپس چلی جاؤ زویا، محل میں عیش و عشرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم کیوں ان ویرانیوں میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہی ہو؟ زویا نے چراغ روشن کیا اور بلند آواز میں کہا، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ چراغ کی روشنی پڑتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا اور سامنے ایک عظیم عالی شان برفانی غار نمودار ہوا۔ غار کے اندر ایک چشمہ تھا جس کا پانی ہیروں کی طرح چمک رہا تھا، لیکن چشمے کے سامنے ایک دیوہکل جادوگرنی کھڑی تھی جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے نقاب ہٹایا تو زویا کی ہوش اڑ گئے۔ وہ جادوگرنی کوئی اور نہیں بلکہ زویا کی اپنی ہی شکل تھی۔ یہ اس کے اندر کا خوف اور لالچ تھا۔ زویا سمجھ گئی کہ یہ آخری امتحان اسے خود سے جیتنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پوری سچائی کے ساتھ چشمے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا، وہ بدصورت جادوگرنی دھوئیں میں اڑ گئی اور پورا غار گلاب کے پھولوں سے بھر گیا۔ زویا نے وہ جادوئی پانی ایک مشکیزے میں بھرا اور واپس اپنی سلطنت پہنچی۔ اس نے وہ پانی پورے شہر کے کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قحط ختم ہو گیا، بیمار تندرست ہو گئے اور لوگ خوشحال ہو گئے۔
زویا کے بال اب پہلے سے بھی زیادہ لمبے اور چمکدار ہو گئے تھے کیونکہ اس کی نیکی نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ اب صرف ایک شہزادی نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کی محافظ بن چکی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔